السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 135واں سبق ہے۔ ناگپور سے ہمارے اصلاح معاشرہ کے ایک بہت ہی رسپیکٹیبل ممبر جو میرے ہر سبق پہ کچھ نہ کچھ کمنٹ دیتے ہیں، نوجوان اسٹوڈنٹ ہے، کل انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا میرے لیے دعا کرو، صبح اٹھنے میں کافی تکلیف ہوتی ہے، مہینے میں کئی مرتبہ ٹیوشن کلاسز مس ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ آج کل میرا تعلیم میں دل بھی نہیں لگ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، پہلے تو ایک چیز ہم یہ سمجھ لے کہ دعا کے لیے دوا ضروری ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کے ذریعے سے ہر مسائل کو حل فرماتے ہیں، اور دعا اتنی طاقتور چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو بھی اگر ٹالنے والی کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ لیکن بزرگوں، دعا کے لیے شرط دوا بھی ہے۔ اس کی ایک بہت ہی موٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آدمی اگر روزانہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے، اور وہ نکاح نہ کرے تو وہ قیامت تک بھی صاحب اولاد نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا پہلے تو نکاح کر، اس کے بعد دعا کر۔ نکاح کر کے جب دعا کرے گا تو نتیجہ اس کے سامنے ہوگا اور وہ صاحب اولاد بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، حضور توکل کا کیا مطلب ہے؟ کیا توکل کا مطلب یہ ہے میں اپنے اونٹ کو چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ توکل کا مطلب نہیں ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے اونٹ کو پہلے رسی سے باندھ اور پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کہ اللہ تیرے اونٹ کی حفاظت کرے گا۔ ایسے ہی میرے محترم بزرگوں، ہمارے آج کل کے جو طلبہ ہے اور ان کے جو پیرنٹس ہیں، میں ان سے دو چار ریکویسٹ آج کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو جو بچے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹڈی نہ کرے، جو بچے یہ چاہتے ہیں وہ صبح لیٹ اٹھے، ٹیوشن کلاسز مس کر دے، ان کا تعلیم میں دل نہ لگے اور ان کو اچھا پرسنٹیج ملے، اچھے مارکس ملے، اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے بغیر شادی کے اولاد کی خواہش رکھنا۔ ان بچوں کو جن کو صبح میں جلدی آنکھیں نہیں کھلتی ہے، سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ رات میں جلدی سونے کا عادی بنانا پڑے گا اپنے آپ کو۔ جب وہ اپنے آپ کو رات میں جلدی سونے کا عادی بنائیں گے تو صبح خود بخود جلدی ان کی آنکھ کھلے گی۔ اور یہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ابھی 10th اور 12th کے ایگزام کو صرف 1 مہینہ باقی رہ گیا ہے، ایسی حالات میں ماں باپ اپنے بچوں کا موبائل فون لے کے اس کو سوئچ آف کر کے رکھ دیں، اس لیے کہ یہ جو مہینہ ہے ہمارے بچوں کا صرف اور صرف اسٹڈی کے اوپر کانسنٹریٹ ہونا چاہیے بس۔ اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اگر اپنے بچے سے اچھے پرسنٹیج کا ایکسپیکٹیشن اگر رکھتے ہیں تو اس کو پڑھنے کے لیے بٹھاؤ۔ اور وہ بچہ جس نے مجھ سے سوال کیا ہے اس سے بھی میں یہی کہوں گا کہ جب تم صبح میں جلدی اٹھنا چاہتے ہیں نا بیٹا، تو جلدی سونے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ، اس لیے کہ آج کل ہمارے بچے رات میں 12 بجے 1 بجے تک موبائل پہ واٹس ایپ اور فیس بک اور ادر تھنگس جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو صبح میں کہاں سے جلدی آپ کی آنکھ بیدار ہوں گی اور کہاں سے آپ ٹیوشن کے لیے وقت پر پہنچو گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، الحمدللہ میرا اپنا بھی لڑکا صبح فوراً ٹیوشن کلاسز کو جاتا ہے، لیکن اس کی عادت ایسی ہے کہ رات میں عشاء کے بعد میں 9 ساڑھے 9 بجے جیسے ہی کھانا کھا کے فارغ ہو گئے، وہ فوراً اپنے معمولات سے فارغ ہو کے سونے کی تیاری کرتا ہے۔ اس کو اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ گھر کے جو دوسرے افراد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کوئی پڑھتے بیٹھا ہے، کوئی لیپ ٹاپ کے اوپر جو ہے اپنا آفیشیل ورک کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس کو یہ پتا ہے کہ صبح میں میری کلاسز 7 بجے سے شروع ہوتی ہے، اس لیے میرا اپنی کلاسز میں 6:45 بجے پہنچنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے وہ بچہ کیا کرتا ہے، فوراً 10 بجے سو جاتا ہے اور 5 بجے کا وہ الارم لگاتا ہے۔ 5 بجے سے جب الارم بجنا شروع ہوتا ہے تو 5:15 سے 5:30 بجے تک وہ اٹھ کے اپنے تمام ضروریات سے معمولات سے فارغ ہو کے نماز وغیرہ پڑھ لیتا ہے،
اس کے بعد چائے ناشتہ کر کے نیچے اترتا ہے اور گھر کے قریب میں جو مسجد ہے وہاں پہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہی وقت پر اپنی کلاسز میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ خود ان کو اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ ہم جلدی سے جلدی اٹھے۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز جو بچے نے یہ کہا کہ آج کل میرا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے، میں ایک بات بتا دوں کہ میں نے خاص طور پہ اس بات کو آبزرو کیا ہوں کہ آج جو ہماری نوجوان نسل ہے، خاص طور پہ ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں، وہ بچے، ان کی زیادہ سے زیادہ صلاحیتیں آج سیاسی ایکٹیویٹیز کے اندر یوز ہو رہی ہے۔ ہمارے بڑوں سے زیادہ آج کل ہمارے بچوں کو انٹرسٹ ہو گیا ہے کہ یہ فلانے کا بیان دیکھو یوٹیوب پہ آیا ہے، اور یہ فلانے کا کلپ واٹس ایپ پہ آیا ہے، اور یہ فلانے صاحب نے فلانے مجلس میں یہ بولے اور فلانے محفل میں یہ بولے، اور دیکھو یہ انہوں نے یہ بیان دیا اور وہ بیان دیے۔ یعنی ہمارے بچوں کے دماغوں پر ایسا سیاسی جنون طاری ہو چکا ہے کہ پہلے زمانے میں کالجوں میں، اسکولوں میں بچے اپنے تعلیم کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، آج کل بچوں کا پورا فوکس جو ہے پالیٹکس کے اوپر ہو گیا ہے، اور اس کے ذمہ دار ہمارے بڑے ہیں۔ وہ بڑے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے کیا ڈسکس کرنا چاہیے، کیا باتیں کرنا چاہیے، ان لوگوں کو سینس ہی نہیں ہے۔ اٹھے کے چھوٹے اپنا منہ کھولے کہ فوراً اپنا شروع کہ فلانی پارٹی کا ایسا ایسا کام چل رہا ہے، انہوں نے یہاں کے بھی الیکشن میں کھڑے رہنے کا ارادہ کیے، وہاں کے بھی الیکشن میں کیے، اور اب اگلے الیکشن میں۔ یعنی ہمارے گھر پہلے تو سیاست کے اڈے بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معصوم بچے، وہ بچے جن کے ذہنوں میں ابھی سے یہ فوکس ہونا چاہیے کہ مجھے آگے چل کے اچھا ڈاکٹر بننا ہے، اچھا انجینئر بننا ہے، اچھا پروفیسر بننا ہے، اچھا کمپیوٹر انجینئر بننا ہے، مجھے یو پی ایس سی پاس کر کے IAS آفیسر بننا ہے، مجھے MPSC پاس کرنا ہے، یہ فوکس ہونا چھوڑ کے آج ہمارے بچوں کے دماغوں پہ ایسا سیاست کا گہرا اثر پڑ چکا ہے۔ میں آپ کو اس کے 2 اگزامپل دیتا ہوں۔ پہلا اگزامپل ایک دینی طالب علم کا، اور دوسرا اگزامپل آپ کو ایک کالج کے طالب علم کا دیتا ہوں۔ دینی طالب علم کا تو یہ ہے کہ ایک میرا اپنا شاگرد، جس کو میں نے عالمیت کی شروع کی کتابیں پڑھایا تھا، عربی دوم سوم کی، اب وہ ایک بڑے مدرسے میں دورہ حدیث اس کا چل رہا تھا، آگے کی تعلیم کے لیے وہاں تھا، دورہ حدیث چل رہا تھا۔ وہ بچہ ایک دن مجھے جمعہ کی نماز میں ملا میرے لیے، رکا وہ، میں جب نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے باہر نکلنے لگا تو آیا، سلام کیا، مصافحہ کیا۔ ارے میں بولا بیٹا کیا بات ہے، کیسی تعلیم چل رہی ہے، سب بخیر ہے؟ بولے ہاں الحمدللہ سب خیر و عافیت ہے۔ میں بولا ابھی تو مدرسے میں چھٹی کا زمانہ ہے نہیں، پھر یہاں پہ کیا کر رہے؟ بولے نہیں آپ کو نہیں معلوم۔ میں بولا کیا؟ بولے ابھی اپنے پاس میں کارپوریشن کے الیکشن ہیں، اور فلانی پارٹی سے فلانے صاحب کھڑے ہوئے ہیں، میں ان کا پرچار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شاباش۔ میں بولا بیٹا تو نے اپنے باپ کا بھی اور اپنے استادوں کا بھی نام اچھا روشن کرا، تو اتنے دور سے مدرسے کی دورہ حدیث کی تعلیم چھوڑ کے یہاں پہ ایک پولیٹیشین کا پرچار کرنے کے لیے آیا، مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدرسے میں تیرا دھیان تعلیم سے زیادہ اپنے گاؤں کے، بستی کے اور اپنے ایریے کے پالیٹکس کے اوپر تھا کہ کون الیکشن میں کھڑے ہونے والا ہے، کون نہیں ہونے والا ہے، اور فلانی پارٹی سے کون ہونے والا ہے۔ تو اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کے یہاں پہ آ گیا۔ اور پھر میرے محترم بزرگوں، اس بچے کو میں نے رمضان تک دیکھا، واپس گیا ہی نہیں وہ، بس وہ اسی پارٹی کے کاریہ کرتاؤں کے ساتھ میں اور ان کے آفس میں اور ادھر اور ادھر، بس اس کے دماغ پہ ایسا جنون طاری ہو گیا، اپنے گاڑی پہ وہ اس کا انہیں سمبول بنا لیا، اور بس وہ تعلیم ادھوری رہ گئی۔ تو کون ذمہ دار ہے اس کے؟ ذمہ دار ایک تو ہمارے وہ مسلم پولیٹیشینز بھی ہے، جن کو میں آج دیکھتا ہوں کہ ان کے دماغوں پہ ایسا جنون طاری ہے، جنون، ایسا پاگل پن طاری ہے پالیٹکس کا، کہ ان کو یہ بھی عقل اور سینس نہیں ہے کہ ارے بابا اگر آپ پالیٹکس میں ہے بھی تو آپ اس کو بقدر ضرورت استعمال کرو، جہاں اس کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے 24 گھنٹے اگر آپ کے دل و دماغ پہ اسی کا اثر ہے تو پھر آپ جو دوسری آپ کی صلاحیتیں ہیں اسی میں ختم ہو کے رہ رہی ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو نان مسلم بھائی ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پہلے سے ہی فوکس کراتے ہیں کہ بیٹا دیکھ تجھے MBBS کرنا ہے، اس کے لیے تیرا 12th کا پرسنٹیج 90 کے اوپر ہونا چاہیے، اور تیرے کو CET کے اندر اتنے مارکس ہونا چاہیے، دوسرا ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم کو صرف تیری اسٹڈی چاہیے۔ اور وہ اپنے بچے کے ہر
ہر ایک سبجیکٹ کی الگ الگ کلاسیں لگاتے ہیں اور بچوں کا فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے اور وہ بچے اس کو پار بھی کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی گاڑی 10ویں اور 12ویں کے آگے کیوں نہیں بڑھتی ہے؟ کیونکہ ہمارے پیرنٹس کی برابر سے بچوں پہ نگرانی نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑے ذمہ دار وہ ماں باپ ہے جو اپنے بغیر پکے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے کولے بچے ہیں ان کو 10,000 15,000 کے ایک تو پہلے موبائل دلا کے ان کو خراب کر دیتے ہیں، اور دوسرا ان کے تعلیم پہ دھیان دینے سے زیادہ بچوں کی کون سی صلاحیتوں کو لوگوں کے سامنے شو آف کرنا چاہیے، ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اس کا ان کو سینس نہیں ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارا بچہ کیمسٹری میں بہت پرفیکٹ ہے، ہمارا بچہ بایولوجی میں بہت پرفیکٹ ہے، ماشاءاللہ ہمارا بچہ میتھ میں تو اتنا زبردست ہے۔ یہ چیزیں ہیں جس کو آپ ہائی لائٹ کرو، لوگ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، لوگ دوسری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے۔ یہ ہمارا بچہ ماشاءاللہ ملی ہے یہ بچے سے، موبائل کا تو ایسا ایکسپرٹ ہے ماشاءاللہ، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ آپ اس کی دنیاوی اعتبار سے جو صلاحیتوں کو نہیں ابھارنا چاہیے تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچوں کا انٹرسٹ تعلیم میں کم ہو جاتا ہے، پڑھائی میں کم ہو جاتا ہے، اور دوسری بیکار کی چیزوں پہ بچے دھیان دیتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو ہمارے بڑوں کے بزرگوں کی تاریخ بتاؤ، ان کو یہ بتاؤ کہ پیارے بچوں، ہمارے ملک کے جو صدر تھے اور میزائل مین تھے اور بھارت رتن تھے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام، کون تھے؟ انہوں نے اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کی، اردو میڈیم سے انہوں نے تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا کہ ملک نے ان کو میزائل مین کا خطاب دیا، ملک کے وہ راشٹرپتی اور صدر بنے، اور اللہ نے ان کو بھارت رتن یعنی ہندوستان کا ہیرا، ہندوستان کا ڈائمنڈ، ہندوستان کی رونق کے خطاب سے بھی نوازا۔ اس سے بڑھ کے ایک مسلمان کی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک فرد کے ذریعے سے ملک کی باقی پوری قوم کو بھی سر اٹھانے کا موقع دیا۔ کشمیر کا ایک نوجوان جس کا نام شاہ فیصل تھا، اس نے اردو میڈیم سے پوری تعلیم حاصل کر کے UPSC کا ایگزام پاس کیا اور وہ IAS آفیسر بنا۔ اس کا پورا انٹرویو آج بھی میرے لیپ ٹاپ کے اندر میں نے حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ ایسی جگہ کشمیر جہاں پہ قدم قدم پہ پالیٹکس ہے، قدم قدم پہ آگ ہے، قدم قدم پہ دھوکہ ہے، ویسی جگہ پہ رہ کر وہ بچے نے پوری تعلیم پہ، تربیت پہ اپنے دھیان دیا، اور جب وہ اس مقام تک پہنچا تو ہم لوگ جن علاقوں میں رہتے ہیں، پرسکون علاقوں میں، ہر طرح کی فیسلٹیز ہم کو اویلیبل ہے، ہمارے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے پورے مواقع ہے۔ اگر ہم ان سے فائدہ نہ حاصل کرا کر اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، اچھا ایڈوکیٹ بنا سکے تو پھر ہمارے لیے اس سے زیادہ ڈوب مرنے کی بات کیا ہوگی؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اپنے بچوں کے تعلیم پہ دھیان دو۔ ہمارے پاس صرف اور صرف 1 مہینے کا وقت ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کل جو ہے نا، کچھ لوگ ڈبل اسٹینڈرڈ والے ہوتے ہیں، دوغلی پالیسی والے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا اگر کوئی اپنے بچوں کے تعلیم پہ دھیان دے رہا ہے تو ان کو بہکانے کا کام کرتے ہیں۔ ارے بولے کائی کو پڑھا رہے دنیا کی تعلیم، یہ اپنا کام تھوڑی ہے، بولے ارے اپنے کو تو مرنے کا ہے، اپنے کو تو قبر میں جانے کا ہے، اپنے سامنے تو آخرت کی زندگی ہے۔ میں بالکل ان کی تمام باتوں کو مانتا ہوں، لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا، اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تم کو چین جانا پڑے۔ اب مجھے آپ بتائیے، چین میں کون سا دینی علم ملتا تھا؟ چین میں کون سی قرآن و حدیث اور تفسیر کی تعلیم ہوتی تھی؟ کون سا اصول فقہ وہاں پڑھایا جاتا تھا؟ چین کے اندر تو صنعتی علوم تھے، پھر حضور نے چین جانے کا حکم کیوں دیا؟ میرے محترم بزرگوں، پہلے آخرت کے ڈیفینیشن کو سمجھو، یاد رکھو۔ آپ چاہے اردو میڈیم سے پڑھو، مراٹھی سے پڑھو، انگلش میڈیم سے پڑھو، آپ چاہے MBBS کرو، آپ چاہے LLB کرو، آپ چاہے MCA کرو، BCA کرو، DCA کرو، آپ چاہے کوئی بھی دنیا کی تعلیم حاصل کرو، ہر چیز کا انحصار آپ کے نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے قوم کی خدمت کروں گا اور اللہ کو راضی کروں گا، تو خدا کی قسم آپ کو ABCD پڑھنے پر بھی اللہ ثواب دیں گے۔ اور اگر کسی کی نیت قرآن سیکھ کر یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھروں گا، تو اس پہ بھی اللہ اس کو عذاب دیں گے۔ یہاں معاملہ تعلیم کا نہیں ہے، معاملہ نیت کا ہے۔
اور یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ والے لوگ ہیں، یہ وہ دوغلے لوگ ہیں جو اپنے خود کے بچوں کے لیے ایک چیز پسند کرتے ہیں اور غریب امت کے جو نونہال ہیں ان کے لیے دوسری چیز پسند کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا بھی اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جہاں پر ایک صاحب جو ہے کچھ مخصوص لوگوں کے درمیان میں کچھ باتیں کر رہے تھے، اور اچانک اس باتوں میں میرے ایک استاد محترم ہیں جنہوں نے غریب بچوں کے واسطے میں ایک کمپیوٹر لیب کا انہوں نے جو ہے انتظام کیا تھا، جہاں پہ بچوں کو وہ کمپیوٹر کی تعلیم سے اور ایم ایس سی آئی ٹی وغیرہ کرایا کرتے تھے۔ اب وہ جو صاحب ہے وہ سارے مخصوص لوگوں کے درمیان بولنے لگے، ارے بولے وہ فلاں مولانا تو سرک گئے، بولے بھاگ گئے بولے وہ اپنے راستے سے۔ لوگوں نے بولے حضرت کیا ہوا، کیا کرے بولے انہوں نے؟ ارے بولے ان کا کام ہے بچوں کو قرآن سکھانے کا، حدیث سکھانے کا، وہ سب دیے چھوڑ کے کمپیوٹر سکھا رہے، بولے وہ یہود و نصارہ کی تعلیم یا دلا رہے بولے بچوں کو۔ اب میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے کو تو میرا مزاج ایسا ہے، مجھے دوغلا پن اور چاپلوسی اور مجھے جو ہے نا ایسا کسی کے سامنے کچھ بولنے کا، پیٹھ پیچھے کچھ بولنے کا میری عادت ویسی نہیں ہے، اور میں ادھاری والا معاملہ رکھتا نہیں ہوں۔ جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے اور میرے ذہن میں کھٹکتی ہے میں فوراً اس کا کلیئریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت میں نے ان صاحب سے کہا، میں نے کہا حضرت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانے تو۔ بولے جی بولیے نا۔ میں بولا حضرت آپ کا لڑکا فلاں کالج میں تھا، کیا کر رہا ہے؟ بولے ماشاءاللہ ابھی ایم سی اے کر رہا ہے، بولے وہ لاسٹ ایئر میں ہے اور انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اچھا، اور بولے ماشاءاللہ میری جو بیٹی ہے وہ بوٹنی سے جو ہے پی ایچ ڈی کر رہی ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ کے جیسے دوغلے لوگ جو اپنی اولاد کے لیے تو ایم سی اے کو پسند کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے بوٹنی سے پی ایچ ڈی کو پسند کرتے ہیں، اور امت کے غریب بچوں کے لیے اگر میرے استاد نے کمپیوٹر کی تعلیم کا انتظام کیا ہے تو آپ جیسوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ دوغلے اور منافق ہے آپ جو اپنے بچوں کو ایم سی اے کرانا پسند کر رہے ہیں، اور امت کے غریب بچوں کا ایم ایس سی آئی ٹی بھی آپ کو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کی بیٹی پی ایچ ڈی کر رہی ہے، اور آپ کی بیٹی کیوں یہ یہود و نصارہ کی تعلیم نہیں ہے، اور ہمارے استاد غریبوں کے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر اور کوشش کر رہے ہیں، تو آپ یہاں سب لوگوں کے سامنے ان کی غیبت کر رہے ہیں۔ آپ کے جیسے منافق لوگ جو ڈبل اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں وہ اپنی اولادوں کے لیے ترقی کو، تعلیم کو، آج کے ہائی فائی ایجوکیشن کو تو پسند کرتے ہیں، اور غریب امت کے بچوں کو ان کو جو ہے مشورے دیتے ہیں کہ اپنے بچے کو یہ مدرسے میں ڈالو، اپنے بچے کو وہ تعلیم حاصل کرو، اور اپنے کو کیا کرنے کا بولے یہود و نصارہ کی تعلیم سے۔ اور ہمارے استادوں کے جیسے جو بزرگ لوگ ہیں جو امت کا بھلا چاہنے کے لیے اچھے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کے خلاف بہکانے کا اور ان کی غیبت کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، ہم ان تمام باتوں کو دھیان میں رکھیں۔ ہم کوئی بھی تعلیم حاصل کریں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں نے اچھے سے اچھے انجینئر ہونا چاہیے۔ آج ہماری قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اچھے انجینئرز کی ضرورت ہے، اچھے ایڈوکیٹس کی ضرورت ہے۔ آج یہ جتنے ہمارے بچے جیلوں میں ہیں ان کے کیس کون لڑ رہا ہے؟ ہمارے ہی وکیل لڑ رہے ہیں۔ تو پھر ہماری قوم میں جتنے زیادہ وکیل ہوں گے اتنا ہماری قوم کو سہولت ہوگی، جتنے زیادہ جج ہوں گے، جتنے زیادہ آئی پی ایس آئی اے ایس آفیسرز ہوں گے، جتنی کلاس 1 کی پوسٹ پر ہوں گے وہ ہمارے لیے فخر کا ذریعہ ہوں گے۔ اس لیے تمام پیرنٹس سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا، 1 مہینے کا وقت باقی ہے، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے بچوں کے تعلیم پہ دھیان دیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اور اسلام کا صحیح ڈیفینیشن ہم کو سمجھائے کہ اوریجنل میں اسلام کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔